السلام علیکم ناظرین، لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن رمضان رنگ میں خوش آمدید، اور مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں۔ ناظرین، اپنی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان موضوعات کا انتخاب کیا جائے جن کو جاننا سمجھنا ہماری تربیت کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ ہم بارہا اس چیز کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ تربیت کا یہ مہینہ ہے، اور اگر ہم نے اس مہینے میں اللہ کی رضا کے مطابق تربیت کر لی تو یقین مانے پورا سال ہی نہیں، شاید پوری زندگی اور آپ کے گھروں میں موجود بچوں اور آپ کی فیملیز کی تربیت کے حوالے سے بھی ایک رمضان المبارک کافی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں تربیت حاصل کر سکیں۔ آج میرے ساتھ میری کو ہوسٹ مدیحہ الماس خان اپنی علالت کی وجہ سے موجود نہیں ہیں۔ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کے لیے بھی تمام ناظرین دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ نوازے، اور مکمل صحت کے بعد وہ بھی اس بزم کو ایک بار پھر جوائن کر سکیں، اور سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ اسی طریقے سے خوبصورت انداز میں چلتا رہے۔ آج کے موضوع کا ذکر کروں تو آج ہم خصوصی طور پر سود کے معاشرتی نقصانات اور معاشی نقصانات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سود وہ لعنت ہے جس کے حوالے سے دین اسلام میں خصوصی طور پر رہنمائی فرمائی گئی ہے، وعید دی گئی ہے، اور بار بار اس سود کے نظام پر ملامت کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے پناہ عطا فرمائے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں دین اسلام کے مطابق اس موضوع کو نہ صرف سمجھنے بلکہ ریاستی سطح پر بھی اس کے حقیقی معنوں کے مطابق امپلیمنٹیشن کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پینل کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ محترم جناب علامہ ناصر مدنی صاحب موجود ہیں۔ مدنی صاحب بہت خوبصورت انداز میں سماجی معاملات پر بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے نکلے ایک ایک لفظ کو قبول کرے اور راہ حق کے مطابق رکھے، اور اس پر لوگوں کو عمل درآمد کی توفیق بھی عطا فرمائے ہم سمیت۔ ان کے ساتھ موجود ہوں گے جی آج پروفیسر محمد عمران ملک صاحب۔ سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ بھی دینی معاملات کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں ایکسپلین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز ہم ہمیشہ چونکہ تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس تلاوت کلام پاک کو قبول فرمائے، اور اس مقدس مہینے میں ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے پوری زندگی میں بھی۔ تو میں آج تعارف کروانا چاہوں گا تلاوت کلام پاک کے لیے قاری سعید رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاری صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حمد باری تعالیٰ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے آج دانیال عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بہت خوبصورت انداز میں اللہ کی تعریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ بات کو آگے چلانے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا قاری صاحب سے کہ قاری صاحب تلاوت کلام پاک سے ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين
لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. بہت خوبصورت انداز میں قاری صاحب سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور ہمیں ایک بار پھر میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اور ہمارے تمام ناظرین کو قرآن مجید کے احکامات پر عین اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے مالک کائنات چاہتے ہیں. موضوع کی طرف آئیں تو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ نارملی جب بھی کوئی ایکٹ وہ کرتا ہے, کوئی بھی کام وہ کرتا ہے, تو اس میں اس کے نزدیک کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. اب وہ وجہ مثبت بھی ہو سکتی ہے, منفی بھی ہو سکتی ہے. جب وجہ مثبت ہوتی ہے تو وہ نیکی کی طرف چلا جاتا ہے, اور جب وجہ منفی ہوتی ہے تو بدقسمتی کے ساتھ برائی کی جانب رستہ بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ روزانہ اسی معاشرے میں, اس دنیا میں قتل و غارت ہوتا ہے, زنا ہوتا ہے, چوری ڈکیتی ہوتی ہے, مختلف قسم کی وارداتیں ہوتی ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. ان تمام تر چیزوں میں نقصان کرنے والے کے لیے عارضی فائدہ ضرور ہوتا ہے, اور وہ اس عارضی فائدے کو دیکھتے ہوئے وہ گناہ کر جاتا ہے, دوسرے کا نقصان کر جاتا ہے, اور وہ اس لمحے یا تو بھول بیٹھتا ہے یا پس پردہ ڈال دیتا ہے اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹ کو, کہ ایک لانگ ٹرم معنوں میں وہ نقصان اس کے لیے کتنا بڑا اور اس معاشرے اور اس معاشرت کے لیے کتنا بڑا عذاب اور تکلیف کا سبب بن سکتا ہے. سود کی بات کی جائے تو بدقسمتی کے ساتھ یہ لعنت بھی ایسی ہی لعنت ہے جو ایک عارضی فائدہ, ایک عارضی چمک ضرور دکھاتی ہے, لیکن لانگ ٹرم ایفیکٹس بدقسمتی کے ساتھ نہ صرف انڈیویجولز کے لیے بلکہ پوری معاشرت اور پورے نظام کے ڈھانچے کے لیے تباہی اور بربادی لے کر آتے ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں سود کے بارے میں کیا کیا کہا ہے اس کو سمجھیں گے اپنے پینل سے, اور کوشش یہی ہوگی کہ انڈیویجولز کے ساتھ معاشرت اور ریاست کی سطح پر بھی ان چیزوں سے سیکھا جائے اور سلوشنز کے ساتھ حقیقی معنوں میں آگے بڑھا جائے. علامہ ناصر مدنی صاحب, رہنمائی فرمائیے گا کہ سود شرعی اصطلاح میں بنیادی طور پر ہے کیا؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھیں دنیا میں سب سے عظیم معاشرہ میرے مصطفیٰ نے ترتیب دیا, بے شک صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج معاشرہ نقصان میں کیوں گیا, معاشرتی نقصان کیوں ہوا سود کی وجہ سے, کہ ہم نے وہ معاشرہ ہی نہیں اپنایا جو میرے محبوب نے ترتیب دیا. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرافیہ کو, امیر زادوں کو کس چیز کا پابند کیا؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. امیر زادوں کو پیغام دیا کہ آپ نے کسی کو نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے. مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ جب مسلمان مشکل میں ہو تو مسلمان اس کی مدد کرے. بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے جتنے چاہنے والے ہیں ان کو یہ پیغام ہے کہ میرے محبوب نے تو امیر زادوں کو یہ پیغام دے دیا کہ آپ نے معاشرے میں پسے ہوئے لوگوں کو تعاون کرنا ہے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تمہیں پرہیزگاروں کی لسٹ میں لکھ دے گا. اب ہم پہلے اس پہ ڈسکس کر لیں کہ سود لینا کیوں پڑا, اس کی وجہ کیا ہے. آج مسلم معاشرے میں مسلمان کو مسلمان سے سود کیوں لینا پڑا؟ غیر مسلم کی تو بات ہم بعد میں کرتے ہیں. ہم مسلمانوں نے اپنے محبوب کا وہ اسوہ اپنایا ہی نہیں کہ جس سے ہماری سود سے جان چھوٹ سکتی ہے. پہلے تو اس کی مذمت دیکھ لیں کہ جس کو ہم نے اپنایا ہے. ابن ماجہ, طبرانی شریف, صحیح مسلم, تینوں حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے 70 درجے ہیں, اور محدثین نے لکھا ہے, امام صاحب نے لکھا ہے کہ سب سے چھوٹا درجہ جو اس کا ہے, مسلمان ایسے جو سود کھاتا ہے, سود لیتا ہے, سود دیتا ہے, ایسے ہے جیسے وہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے, بدکاری کرتا ہے. اور ایک حدیث کے لفظ ہیں ایسے جیسے وہ اپنی ماں سے نکاح کرتا ہے.
اور ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ، اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ لعنت پہ پہلے ہم یہ لفظ نوٹ کر لیں کہ ہم ہر ایک کو لعنت کہہ دیتے ہیں۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کے دربار سے دھتکارا ہوا، اللہ کے دربار سے ردا ہوا، جس کو اللہ رد کر دے۔ اب جس کو اللہ کے دربار سے دھتکار پڑ جائے، پھٹکار پڑ جائے، وہ اپنا ٹھکانہ سمجھے کہ کہاں جائے گا۔ اب اس کی سزا مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ سود دینے والا وہ بھی لعنتی، سود لینے والا وہ بھی لعنتی، سود لکھنے والا وہ بھی لعنتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں جو گواہ بنتا ہے معاہدے میں وہ بھی لعنتی۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری میں ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرتی زندگی میں صحابہ کو سمجھانے کے لیے سنایا کہ پہلے لوگوں میں دو آدمی، ایک کو قرض کی ضرورت پڑتی، یہ اپنے امتیوں کو سکھانے کے لیے کہ تاکہ یہ ایک دوسرے کی مجبوری میں بوقت ضرورت اس طرح کام آئے، ایک مسلم کے ساتھ کیسا رویہ رکھے، امیر غریب کے ساتھ جو مشکل میں پھنسا ہو اس کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری میں واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کاؤنٹ کیا۔ کہنے لگے کہ وہ آدمی کو 1000 دینار کی ضرورت پڑ گئی تو دریا سمندر پار اس نے سفر کیا، سنا کہ ایک آدمی اس کی مدد کر سکتا ہے، وہ قرضے دیتا ہے، قرض حسنہ دیتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے اور اس میں سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا، یعنی سود پہ کام نہیں کرتا، سود پہ کام نہیں کرتا، مسلمانوں کی مدد اپنی دولت سے اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اور صحیح مسلمان بننے کے لیے، کہ اپنی دولت کسی کو قرض حسنہ پہ دینا اور پھر بعد میں واپس لے لینا، اسی حالت میں اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ چلے گئے، جا کر اس نے بولا کہ جی مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے، تو وہ فوراً کہنے لگا بھئی آپ کا ضامن کون ہے؟ کسی بھی چیز کو لینے دینے میں پہلے محبوب نے فرمایا کہ پہلے ضامن جو ہے نا اس میں تلاش۔ ہم کسی کو بولیں گے یار لاکھ دھار دے دے تو کہنا گواہ لیا، وہ لے ہن میرے کو تو چیک لے گا، گواہ لے گا۔ ہم حدیث رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور باقاعدہ ڈاکومنٹیشن کرنے کا شرعی حکم ہے کہ اگر آپ آپس میں کوئی لین دین کر رہے ہیں تو اس کی تحریر لکھ لیں، اس کی تحریر لکھنا سنت ہے، مگر ہمارا دیکھ لیں دوستی لیول میں ہم کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، ہم اصل بیس چھوڑ چکے۔ جو میرا سمجھانے کا مقصد ہے کہ سود لینا کیوں پڑا، اس کی وجہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے اصل بیس چھوڑ دی اپنے محبوب کو، ہم نے اپنے اسلاف کو، پہلے ایمان والوں کو چھوڑ دیا، اس لیے معاشرہ آج سود کی طرف چلے گیا۔ وہ جو ہمارے نبی نے معاشرہ ترتیب دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ واقعہ سنایا کہ اس نے کہا بھئی تمہارا ضامن تو ہونا چاہیے۔ اس نے بولا کہ اگر میرا ضامن یہاں کوئی ہوتا تو میں اس کے پاس چلے جاتا، تو میرا تو پردیس میں کوئی ضامن نہیں، ہاں ایک میرا ضامن ہے، میرا اور تیرا اللہ ضامن ہے، میں یہ آپ کو چیز لٹا دوں گا۔ اس نے بولا کہ اب سب سے بڑا گواہ مل گیا، آپ لے جائیں۔ یہ اس دور میں کوئی کر سکتا ہے مسلمان؟ یہ ہے ایمان کی اونچی چٹان، یعنی یہ تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ اب آپ نے تجارت کر لی ہے۔ یہ سودی تجارت کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ کسی کی رجسٹری لے کر اس نیت سے لیتے ہیں کہ اس سے دیے نہیں جانے، یہ رجسٹری مکان میرے پاس آ جائے گا، بس پھر میں امیر ہو جاؤں گا۔ یہ دکھ لے انہوں نے پیسے دے دیے اور معاہدہ کر لے کہ اتنی دیر میں واپس لوٹاؤں گا۔ اب چونکہ اس نے دینے تھے، لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان نہیں جس کا وعدہ نہیں ہے۔ اور منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ اس کو نبھاتا نہیں ہے۔ اب جس دن اس نے پیسے واپس لوٹانے تھے اس دن بارش تھی، کشتی کوئی نہیں جانی تھی، موسم خراب تھا۔ ہمارا ہوتا تو ہمیں تو بہانا چاہیے نا، یار میں جنازے میں تھا، میں وہاں تھا، کسی نے کہی یار تو فون نہیں چکے، آج پیسے دا وعدہ سی، یار تینوں نہیں پتہ مارکیٹ بند۔ ہمارے میاں صاحب آپ رپورٹنگ کرتے ہیں، دکاندار سیل مین ایک دوسرے سے پیسے لے کر، چیزیں لے کر، جب اس کی گرائی کا دن ہوتا ہے جمعرات یا ہفتہ، تو دیکھتے ہیں کس ٹائم سیل مین نے آنا ہے پیسے لینے، وہ دکان کا شٹر نیچے کر کے دوڑ جاتے ہیں، یا اس اپنے ملازم کو بٹھا کر کہتے ہیں اس کو بولنا وہ فوتگی پہ گئے، یعنی 8 دن اور گزر جائیں۔ اور یہاں ایک لمحہ فکریہ یہ بھی، میں فیصل آباد میں 7 سال جمعہ پڑھایا، وہاں کاروباری لوگ ہیں، ایک حاجی صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے جس نے پیسے دینے تھے وہ اعتکاف بیٹھ گیا،
کہ 8-10 دن اور چیک جو ہے نا لیٹ ہو جائے، تو انہوں نے بولا کہ یار میرا وعدہ تھا عید ہے، تو کہتے ہیں نہیں جی وہ بھائی صاحب اعتکاف بیٹھ گئے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے اور کسی کا دینا لینا یہ فرض ہے، بے شک۔ مگر ہم اپنے قول فعل کو سمجھتے ہی نہیں، جس کا وعدہ پورا نہیں ہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کا ایمان ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آخر پہ یہ بات ہے کہ اس نے کہا کہ جس طریقے سے بھی میں نے یہ پہچانا ہے، اس نے ایک لکڑی کا خول لیا۔ پرانے زمانے تسی ویکھیا ہوئے کئی وار لکڑیاں درخت جڑے نے وچوں کھوکھلے ہو جاندے نے تے چار چفیرے کھڑا ہوندا ہے، اس نے اس خول میں پیسے رکھے اور جو یہ جانوروں کو توڑی وغیرہ ڈالی جاتی ہے چارے کے طور پہ اس نے اس میں بھری اور ایک پرچی لکھ دی کہ جس کو میں نے ضامن بنایا تھا میں نے اس کی سپرد کر دیے، دریا میں رکھ دیے۔ توکل کا معیار اتنا توکل اونچا تھا اور وعدے کی پابندی، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ دریا کی موجیں، اب وہ کشتی اس طرف چل پڑی، وہ کشتی تھی نا جس میں اس نے پیسے رکھے جدھر سے پانی آ رہا ہے، اب لے جا تو اللہ رہا تھا، ضامن تھا، ادھر پہنچ کے وہ آدمی بھی لینے کے لیے آیا تھا۔ اسلام نے کتنی باتوں کی تعلیم دی ہے، اس نے بدگمانی نہیں سوچی یار میرا آج وہ دوست آنا تھا پیسے لے کر۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بدگمانی کرتے، کسی کے کان میں کوئی بات کرے کہتے یار اس نے میری کی ہوگی، گھر میں بھی چھوٹی چھوٹی باتیں بدگمانی میں لیتے ہیں، یعنی کوئی میرے دشمن سے بات کرتا ہو تو ہم سوچتے میرے خلاف ہی یہ بات سن رہا، حالانکہ ہو سکتا ہے کسی اور کی بات کرتا ہو، مگر بدگمانی اتنی عروج پہ کہ ہم ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ یہ بدگمانی سے بچنا چاہیے، ولا تباغضوا، دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ کہنے لگے چلو کل آ جائے گا، وہ چلے گیا واپس، اس نے زر رکھ کے، ہمارا ہوتا تو فون کرتا یار تو وعدہ نہیں کیتا تو آئی بھائی ایمان ہے، یعنی اس کے ایمان کا بھی معیار دیکھیں، اس کے ایمان کا بھی، دونوں کا ایمان کتنا اونچا ہے۔ تو وہ ایک لکڑی آئی دیکھی، کہتا ہے یار یہ لکڑی میں پکڑتا ہوں جلانے کے کام آئے گی، پکڑ لی۔ اب وہ لکڑی لے کر گھر گیا، اس پہ کلہاڑا مارا تو بیچ میں سے اس دینار نکلے۔ بڑا خوش ہوا کہ یار مجھے تو پون نالے پھلیاں نالے مینوں لکڑی لبھی نالے پیسے لبے، کہتا یہ تو 4 چاند لگ گئے۔ اس میں سے ایک پرچی نکلی کہ بھئی معاف کرنا، وعدے کے مطابق میں آ نہیں سکا، مگر جس کو ضامن بنایا تھا اس کی سپرد میں نے کر دیے۔ تو پرچی پڑھ کے رونے لگ۔ اگلے دن وہ آدمی پھر آیا، صحیح بخاری میں لکھا ہے، 1000 دینار لے کر کہ بھئی میں کل معاف کرنا، وعدے کے مطابق آ نہیں سکا، یہ آپ کے 1000 دینار ہیں۔ تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ جو سود پہ ڈبل ڈبل ٹرپل کر کے لوگوں کی بلڈنگیں سنوارے، ان کے لیے پیغام ہے کہ یہ آپ مسلم معاشرہ دیکھیں کہ کیسے یہ مسلم دنیا میں پھیلے، کیسے وہ پہلے ایمان والوں کا ایمان تھا، اور حضور نے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمایا، لوگوں کو بتایا کہ یہ تھے ایمان والے۔ کہا بھئی جس کو تم نے ضامن بنایا تھا اس میرے اللہ نے کل سے بچا دیے ہیں، یہ اپنا 1000 تم لے جاؤ، مجھے کل کا ہی مل گیا ہے۔ ہمارے یعنی اس نے بھی آگے یہ نہیں کیا کہ پتہ نہیں وہ کہاں گیا۔ ہاں اس نے نہیں، تو ہم تو 1000 کا پان لین دکان تو چلے جائیے نا، تے انہوں کہیے نا کہ جی اے پان دینا تو 1100 دے دینا پلیکھے نال، تے اسی 100 تے ایمان گوا، جمعہ پڑھ کے نکلیے نا تے 1000 دا نوٹ پیا تے پیر رکھ رہے، تینوں کی ہوا ہے؟ میرا پیر سو گیا، یہ نہیں پتہ ایمان سو گیا ہے۔ 1000 کے نوٹ پہ ہمارا ایمان جو ہے چلے جاتا ہے، اور جو کسی جگہ پہ بھی دیکھ لیں معاشرے میں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنا ایمان ختم کرتے ہیں۔ یہ میرا پیغام ہے اس واقعے میں کہ سودی کاروبار کرنے والوں کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنا فضل ہے، اتنا مال ہے، تو میں اپنے کسی مسلمان بھائی مجبور کی مدد اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہت خوبصورت انداز میں علامہ ناصر مدنی صاحب ایکسپلین کر رہے تھے ہمارے سماج میں جو مسائل چل رہے ہیں، جو سود دینے والے اور سود لینے والوں کے لیے یہ تمام تر ڈسکشن سیکھنے کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔